بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر کے 31 تک پڑھی گئی ہے. ان آیات سے اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں، اور اس صورت میں جن انبیاء کے واقعات جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اسی ترتیب سے اس دنیا میں وہ تاریخی اعتبار سے آئے ہیں. یعنی غالباً بیان ترتیب تاریخی ہے. تاریخی کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے، جو اس کے بعد آیا اس کا اس کے بعد، اس طریقے سے. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم کا یہ بھی ایک عجیب اسلوب ہے کہ جب وہ واقعات بیان کرتا ہے تاریخی اعتبار سے، تو اس واقعے سے انہی جزئیات کو لیتا ہے جو جزئیات ہمارے موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، اور بقیہ تفصیل کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے وہ پہلے رسول ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا، اور ان کو ابو البشر آدم کہا جاتا ہے، ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یا آدم ثانی کہا جاتا ہے. ابو البشر اول وہ تو آدم علیہ السلام ہے، ابو البشر ثانی نوح علیہ السلام، یا آدم ثانی نوح علیہ السلام. وہ آدم اول، یہ آدم ثانی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی گمراہی کی تاریخ کی ابتدا
انسانی گمراہی کی تاریخ کا آغاز یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی ہے، اور مجرمین کی سزایابی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے معقول دلائل سے سمجھاتا ہے اور دل کو لگنے والی نصیحتوں سے سمجھاتا ہے۔ اگر ان سے نہیں سمجھتے تو واقعات اور ایام کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جن امتوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ مطلب ہے واقعات اور ایام کا۔ تو واقعات اور ایام سے سمجھاتا ہے۔ سورہ ہود جو ہے وہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور ہم سب واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 13 سالہ ہے اور مدنی دور 10 سالہ ہے۔ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ 10 یا 11 سال ہو چکے تھے مکی زندگی میں، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم یعنی قریش مشرکین مکہ کو 10-11 سال تک سمجھاتے رہے، اور ان کو اب انبیاء کے ان واقعات سے سمجھایا جاتا ہے جو واقعات ان کے زمانے میں پیش آئے، اور ان واقعات کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے البتہ تحقیق کے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اردو میں خوف کا معنی بھی ڈرانا کہہ دیتے ہیں، تخویف کا معنی بھی ڈرانا کرتے ہیں، اور انذار کا معنی بھی ڈرانا کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان دامن تنگی کا شکار ہے۔ اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ انذار کے معنی کو الگ کر سکیں اور تخفیف کے معنی کو الگ کر سکیں۔ چنانچہ انذار کا معنی بھی ڈرانا کر دیتے ہیں اور تخفیف کا معنی بھی ڈرانا کر دیتے ہیں، لیکن انذار کا مطلب ہے الاعلام مع الشفقہ۔ الاعلام مع الشفقہ کا مطلب یہ ہے کہ انذار کے اندر شفقت کے ساتھ کسی کو ڈرانا ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیار محبت سے ڈراتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ کرو ایسا ہو جائے گا، تو وہاں شفقت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ہر نبی اپنی امت کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو جو نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے وہ نذیر ہوتا ہے، مخوف نہیں ہوتا، وہاں ڈرانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم پر ڈرتا ہوں دردناک دن کے عذاب سے، یعنی اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو دردناک عذاب کے دن سے میں تم پر ڈرتا ہوں۔ بعینہ، یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور مشرکین مکہ کو دی۔ کیا فرمایا کتاب اس سورت کے شروع میں؟ اس سورت کے شروع میں نبی کا بیان سن لو۔ نبی کا بیان کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہاں بھی کیا آیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہاں کیا آیا؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں۔ یہاں کیا آیا؟ انی لکم نذیر مبین۔ تو بعینہ یہی الفاظ کمی بیشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنائے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی اور ان کو ڈرایا شفقت کے ساتھ، حالانکہ ان کو ڈرانے میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ ساری جد و جہد ساری کوشش ان کے فائدے کے لیے کی جاتی تھی، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے دشمن بن گئے۔
اور کیا کہا؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، کم و بیش ایسا ہی کچھ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان بڑے لوگوں نے جو کافر ہوئے آپ کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہمارے جیسا انسان. یعنی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں، آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو ہم اور آپ برابر ہے. کوئی برتری آپ کی ہم پر ہمیں نظر آتی نہیں ہے. بعینہ، یہی اعتراض قریش مکہ نے ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا سورہ فرقان میں. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں جاتے ہیں. نبی تو ایسا نہیں ہوتا. ان کا ایک معیار تھا، ان کا ایک کرائٹیریا تھا. تو وہ یہ کہنے لگے. تو جو کلمات نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہے، وہی کلمات قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ پہلا اعتراض کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہم جیسا بشر، آپ میں کوئی برتری نہیں ہے. دوسرا اعتراض وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ دوسرا اعتراض تھا قوم نوح کا نوح علیہ السلام پر. کہ آپ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہم میں نیچ لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں. اراذلنا، ارذل کی جمع، بادی الرأی، اور پھر سرسری رائے رکھنے والے ہیں، کوئی فہم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، عقل کے بودے، عقل کے کمزور، اعتقاد کے بودے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش مکہ نے ایسے ہی کلمات کہے تھے کہ بھئی آپ کی پیروی کن لوگوں نے کی ہے؟ چند سرفیرے لوگ ہیں، غریب قسم کے، فقیر قسم کے، جن کے اندر کوئی عقل نہیں، کوئی فہم نہیں، عقل کے کورے، اعتقاد کے بودے اور کمزور لوگ، انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. تو آپ کی دعوت ایسی نہیں ہے کہ جو امیر اور شریف لوگوں کے ذہن کو اپیل کر سکے. تو جب شریف اور امیر لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کافرین نے مومنین سے کیا کہا کہ اگر یہ دین بہتر چیز ہوتی تو یہ چھوٹی عقل رکھنے والے ہم سے اس کی طرف سبقت نہ کرتے، یہ تو پہلے ہمارے پاس آتا. تو یہ دوسرا اعتراض. ایک تو نیچ لوگوں نے آپ کی اتباع کی اور وہ بھی سرسری رائے رکھنے والے ہیں. تو بعینہ ہی یہی کلمات قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. تیسرا اعتراض وما نرى لكم علينا من فضل، ہم تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے. مطلب یہ کہ تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں کہ ہم آپ کی پیروی کریں اور آپ کے پیچھے چلیں، بلکہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، علیاذ باللہ. تینوں اعتراضات کے جواب پہلے تیسرے اعتراض کا جواب دیا رہا ہے. لف و نشر غیر مرتب جسے کہتے ہیں علم معانی کی اصطلاح میں، یعنی جو ترتیب اجمال میں آئی ہے جب تفصیل میں اس کی تردید ہوگی تو کچھ الٹ پلٹ کے ساتھ ہوگی. تو تیسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا ہے. تیسرا اعتراض کون تھا وہ یاد رکھیے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے اندر سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، آپ ہم سے کوئی ممتاز شخصیت نہیں ہے. نبی تو عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم آپ کی پیروی کریں. تو پہلے تیسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بے شک تمہاری بات بالکل صحیح کہ نبی کو عام لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے،
لیکن تمہارے یہاں امتیاز کا معیار اور کریٹیریا کچھ اور ہے. تمہارے یہاں امتیاز کا معیار اور کریٹیریا کیا ہے؟ ملک، مال دولت، پوزیشن، عہدہ. تو یہ امتیاز کا معیار نہیں ہے. امتیاز کا معیار تو کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے وحی اور دلائل پر ہونا، واضح دلیلوں پر ہونا، اللہ کی جانب سے جو راستہ آیا ہے اس راستے پر ہونا، اور اللہ کی رحمتیں مجھ پر مسلسل برس رہی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے تمہیں نور نبوت کی روشنی نظر نہیں آتی، نور الہی کی روشنی نظر نہیں آتی. مجھ پر مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہے میرے نبی ہونے کی وجہ سے، میرے رسول ہونے کی وجہ سے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی. تو کیا تمہارے نظر نہ آنے کی وجہ سے زبردستی میں تمہارے سر منڈ دوں، اس کو تمہارے سر تھوپ دوں، چمٹا دوں، چپکا دوں؟ پہلے اعتراض کا جواب، یہ میری قوم، تم بتلاؤ، اگر میں ہوں واضح راستے پر، واضح دلیل پر، بینۃ، واضح دلیل پر، میرے رب کی جانب سے، مطلب وہی میرے پاس آتی ہے، واضح دلائل میرے پاس ہے، سیدھے راستے کے سب دلائل میرے پاس ہیں. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اس نے مجھے رحمت دی اپنی جانب سے. رحمت یعنی نبوتاً. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ تم سے پوشیدہ رکھی گئی، تم پر اندھی کر دی گئی، تم سے مخفی رکھی گئی. تو میں کیا کروں تمہیں نظر نہ آئے تو؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ ہم تمہارے سر تھوپ دیں، تمہارے سر منڈ دیں، حالانکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو. وہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ تو تیسرے اعتراض کا جواب یہاں دیا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. یہ دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ آپ کی تو پیروی کی ہے ذلیل لوگوں نے، رذیل لوگوں نے، کمتر لوگوں نے. تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دے کر کے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ شریف لوگوں کو دعوت دوں تو مجھے مال ملے اور مال بٹوڑوں، مال حاصل کروں، مال جمع کروں. مجھے تو حق بات پہنچانی ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میرا معاوضہ، میرا عوض صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. اور جنہیں تم ذلیل کہتے ہو، کمتر کہتے ہو، تو تمہارے ان کے ناپسند کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہاری آنکھیں ان کو پسند نہیں کرتی، تو تمہارے ناپسند کرنے کی وجہ سے مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ان لوگوں کو میرے پاس سے ہانکنے والا نہیں ہوں جو ایمان والے ہیں. اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تو میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا، میں دل کھل کر نہیں دیکھ سکتا کہ ان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ رب العزت جانتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اللہ فیصلہ کرے گا کہ ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں. تمہارے کہنے کی وجہ سے میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. بِعَيْنِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو جمائیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس کی رضامندی طلب کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائے. اور ذرا ایسا کچھ ہوا تو نازل ہو گئی عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى. یہ سرداران قریش اور بڑے قسم کے لوگ نبی کے دربار میں تھے، آپ ان کو سمجھا رہے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو نابینا تھے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سنادید قریش یا بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطری تقاضے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے کہ بھئی یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ایمان لائیں گے تو دوسرے پبلک ان کے پیروی کرتی ہے تو وہ بھی ایمان لائے گی، تو توجہ نہیں دی. فوراً عتاب نازل ہوا.
عبس وتولى ان جاءه الاعمى، چیب جبی ہوئے، ترشروئی اختیار کی، چہرہ بگاڑا اور روگردانی کی، اس وجہ سے کہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا۔ اس کے نازل ہونے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن مکتوم نبی کے دربار میں آتے تو کہا کہ مرحبا بمن آتبنی بھی، خوش آمدید وہ کہ جس کی وجہ سے مجھ پر عتاب نازل ہوا ہے، اور ان کے لیے چادر بچھاتے اور بٹھاتے، اور پھر امیر بنایا ان کو مدینہ منورہ کا ان کی دلجوئی کے لیے۔ تو بہرکیف ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو ہانکنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں وہاں پتہ چلے گا۔ ان کی ظاہری حالت مجھے ایمان والی لگتی ہے تو میں اپنے پاس رکھوں گا، تمہارے ان کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور کر سکتا نہیں ہوں۔ البتہ یہ بات ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کا کام کرتے ہو، تم نادان ہو، تم جاہل ہو۔ اور میری قوم، کون مجھے بچائے گا اللہ سے اگر میں ان کو ہانک دوں، اگر میں ان کو دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ کی سزا سے مجھے کون بچائے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ آخری آیت۔ اس آیت میں پہلے اعتراض کا اور دوسرے اعتراض کا جواب ہے بیک وقت، دوسرے اعتراض کا مستقل جواب دیا۔ اب تیسری آخری آیت میں پہلے اور دوسرے اعتراض کا ایک ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم نے میرے بارے میں یہ کہا کیا کہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم آپ کو ہمارے جیسا بشر دیکھتے ہیں، کوئی برتری آپ کے اندر ہے نہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، تو ہمارے جیسے بشر ہیں آپ۔ تو کہا کہ میں تم سے کہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے مجھے خزانوں پر تصرف دیا نہیں ہے، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نہیں جانتا غیب کو۔ ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو دوسرا اعتراض تھا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا، ان کے بارے میں حضرت نوح فرماتے ہیں ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے۔ یہ تزدری ذرا یزری سے ہے۔ ذرا یزری کا معنی استہزاء، ٹھٹھا کرنا، حقیر سمجھنا۔ اس کو باب افتیال میں لے گئے تو از درا یزدری، تو باب افتیال میں تو طالب علم پوچھتا ہے کہ باب افتیال میں تو اس طرح یزدری ہونا چاہیے، تو ہونا چاہیے تو کیا للذین تزدری، یہ تو تزدری ہے، دال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ اب باب افتیال کے فا کلمے کی جگہ پر جب دال آتی ہے تو باب افتیال کی تا کو دال سے بدل دیتے ہیں، تو تزدری ہو گیا تستری کی بجائے۔ ازدرا اس طرح تھا، ازدرا ہوا، تزدری تستری تھا، تزدری ہو گیا۔ بہرکیف اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہ حقیر سمجھتی ہے کہ ہرگز اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، بلائی نہیں دے گا، نہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا آخرت میں بلائیوں سے نوازے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ تم لوگوں نے تو معیار بنایا ہے کہ ملک، مال، دولت اور پوزیشن ہو تو وہ خیر ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں خیر ان کے دل میں کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کروں اور ان کو اپنی مجلس سے ہانک دوں تو میں ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ظالم کا ترجمہ ناانصافی کر دو، ذرا ہلکا لگتا ہے، جیسے عصا آدم ربہ فغوا، تو وہاں عصا کا اصل معنی تو نافرمانی ہے، لیکن وہاں نافرمانی مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ آدم سے اپنے رب کی غلطی ہو گئی، فغوا، غلطی میں پڑ گئے۔ تو اس طریقے سے ذرا جہاں انبیاء کے طرف ایسے الفاظ کی نسبت ہو تو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرکیف انی اذا لمن الظالمین، تب تو میں ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تجربے کی بات ہے میرے عزیز و بزرگوں، کیا کہ مال اور جاہ کا نشہ جو ہے نا بہت برا ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ اتر بھی جاتا ہے، مال کا نشہ نہیں اترتا، اور جاہ کا نشہ اترتا نہیں ہے۔ مال کا نشہ بھی رہتے رہتے اتر جاتا ہے،
قبر میں پیر لٹکتے ہیں تب. لیکن جاہ کا جو نشہ ہوتا ہے نا، پوزیشن، عہدہ، بہت برا نشہ ہے. قبر میں پیر لٹک رہے ہوں گے تب بھی وہ نشہ اترتا نہیں ہے. اچھا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال کا نشہ اور جاہ کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جو لوگوں کو صحیح بات کے قبول کرنے سے، معقول بات کے قبول کرنے سے، حق بات کے قبول کرنے سے اور سمجھنے سے رکاوٹ بنتا ہے. یہ نشہ حق بات کے قبول کرنے سے، معقول بات کے قبول کرنے سے، صحیح بات کے قبول کرنے سے اور سمجھنے سے رکاوٹ بنتا ہے. جو معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، معمولی درجے کے لوگ، ان کے یہاں جاہ نہیں، ان کے یہاں جاہ کا نشہ نہیں، مال کا نشہ نہیں، تو وہ رکاوٹ ہے نہیں. تو جب وہ رکاوٹ نہیں ہے تو وہ حق بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو بھی نبی آیا، اس نبی کے سب سے پہلے اتباع کرنے والے کون تھے؟ غربا اور فقراء. کیونکہ وہاں مال نہیں ہے، وہاں جاہ نہیں ہے، وہ نشہ اور رکاوٹ بنتا نہیں ہے، تو مال کو قبول لے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ہرقل کے واقعے کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی والا نامہ جب ہرقل شاہ روم کی طرف بھیجا تو تحقیق حال کے لیے تجارتی قافلے کو اپنے پاس بلایا. اس تجارتی قافلے میں ابو سفیان تھے، اور بخاری شریف میں 2 جگہ پر تفصیل سے روایت آئی ہے کہ ہرقل ہرکیولس اور ابو سفیان کے درمیان جو کنورسیشن ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، جو مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے میں ایک سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ پوچھا تھا کہ شرفاء القوم اشراف القوم اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ قوم کے شریف اور امیر ترین لوگوں نے اس نبی کی، یعنی نبی کے بارے میں تحقیق حال کی، کیونکہ نبی نے دعوتی والا نامہ بھیجا تھا، کہ اس نبی کی پیروی امیر لوگوں نے کی ہے یا ضعیف لوگوں نے کی ہے. تو اس وقت ابو سفیان نے یہ جواب دیا تھا کہ ضعفاؤہم اتبعوہ، یعنی قوم کے کمزور قسم کے لوگوں نے، نچلے طبقے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے. تو ہرقل نے تصدیق کی، اس وقت یوں کہا کہ یہ نبی کے سچے ہونے کی علامت ہے، یہ نبی کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ نبی کی اتباع کرنے والے پہلے ہمیشہ ضعفاء، غرباء اور فقراء ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں نشہ کس کا نہیں ہوتا؟ مال کا. نشہ کس کا نہیں ہوتا؟ جاہ کا. تو یہ دونوں رکاوٹیں وہاں ہوتی نہیں ہیں، تو بات کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور وہاں جو شرفاء ہیں، اشراف ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، مال کا نشہ ہے، جاہ کا نشہ ہے، تو وہ نشہ رکاوٹ بنتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.